اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سر چشمہ ہدایت 786۔ ناظرین، آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 40 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ ترجمہ: اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ ان آیتوں میں بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور انتہائی لطیف پیریا میں انہیں سمجھایا گیا ہے کہ تم ایک پیغمبر کی اولاد میں سے ہو، تمہارے ہاتھوں میں کتاب اللہ موجود ہے اور قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، تم انہیں اور پھر تمہیں نہیں چاہیے کہ سب سے پہلے انکار تم سے شروع ہو۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، تو گویا ان سے کہا جاتا ہے کہ تم میرے صالح اور فرمانبردار بندے کی اولاد ہو، تمہیں چاہیے کہ اپنے جد مجہد کی طرح حق کی تابعداری میں لگ جاؤ، جیسے کہا جاتا ہے کہ تم سخی کے لڑکے ہو، سخاوت میں آگے بڑھو، تم پہلوان کی اولاد ہو، داد شجاعت دو، تم عالم کے بچے ہو، علم میں کمال پیدا کرو۔ دوسری جگہ اسی طرز کلام کو اسی طرح ادا کیا گیا ہے، یعنی ہمارے شکر گزار بندے حضرت نوح کے ساتھ، جنہیں ہم نے ایک عالمگیر طوفان سے بچایا تھا، یہ ان کی اولاد ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اسرائیل حضرت یعقوب کا نام تھا؟ وہ سب قسم کھا کر کہتے ہیں کہ واللہ یہ سچ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ تو گواہ رہا، اسرائیل کے لفظی معنی عبداللہ کے ہیں۔ ان نعمتوں کو یاد دلایا جاتا ہے جو قدرت کاملہ کی بڑی بڑی نشانیاں تھیں، مثلاً پتھر سے نہروں کو جاری کرنا، من و سلوہ اتارنا، فرعونوں سے آزاد کرنا، انہی میں سے انبیاء اور رسولوں کو مابعوث کرنا، ان میں سلطنت اور بادشاہی عطا فرمانا وغیرہ۔ ان کو ہدایت دی جاتی ہے میرے وعدوں کو پورا کرو، یعنی میں نے جو عہد تم سے لیا تھا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس ہیں اور ان پر میری کتاب قرآن کریم نازل ہو تو تم اس پر اور اس کی ذات پر ایمان لانا، وہ تمہارے بوجھ ہلکے کریں گے اور تمہاری زنجیریں توڑ دیں گے اور تمہارے طوق اتار دیں گے، اور میرا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا کہ میں تمہیں اس دین کے سخت احکام کے متبادل آسان دین دوں گا۔ دوسری جگہ اس کا بیان اس طرح ہوتا ہے، یعنی اگر تم نمازوں کو قائم کرو گے، زکوٰۃ رہو گے، میرے رسولوں کی ہدایت مانتے رہو گے، مجھے اچھا قرضہ دیتے رہو گے، تو میں تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور تمہیں بہتی ہوئی نہروں والی جنت میں داخل کروں گا۔ یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ تورات میں وعدہ کیا گیا تھا کہ میں حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ایک اتنا بڑا عظیم الشان پیغمبر پیدا کر دوں گا جس کی تابعداری تمام مخلوق پر فرض ہوگی، ان کی تابعداروں کو بخشوں گا، انہیں جنت میں داخل کروں گا اور دوہرا اجر دوں گا۔ حضرت امام زاری نے اپنی تفسیر میں بڑے بڑے انبیاء سے آپ کی بابت پیشگوئی نقل کی ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ اللہ کا عہد اسلام کو ماننا اور اس پر عمل کرنا تھا، اللہ کا اپنے عہد کو پورا کرنا، ان سے خوش ہونا اور جنت عطا فرمانا ہے۔ مزید فرمایا، مجھ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ جو عذاب تم سے پہلے لوگوں پر نازل ہوئے کہیں تم پر بھی نہ آ جائیں۔ اس لطیف پیریا کو بھی
ملاحظہ فرمائیے کہ ترغیب کے بیان کے ساتھ ہی کس طرح ترہیب کے بیان کو ملحق کر دیا گیا تھا۔ رغبت و رہبت دونوں جمع کر کے اتباع حق اور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی گئی۔ قرآن کے ساتھ نصیحت حاصل کرنے، اس کے بتلائے ہوئے احکام کو ماننے اور اس کے روکے ہوئے کاموں سے رک جانے کی ہدایت کی گئی۔ اسی لیے اس کے بعد بھی فرمایا گیا کہ تم اس قرآن کریم پر ایمان لاؤ جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کو تائید کرتا ہے، جسے لے کر وہ نبی آئے ہیں جو امی ہیں، عربی ہیں، جو بشیر ہیں، جو نذیر ہیں، جو سراج منیر ہیں، جن کا اسم شریف محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تورات کی سچائی کی دلیل تھی۔ اس لیے کہا گیا کہ وہ تمہارے ہاتھوں میں موجود کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ علم ہونے کے باوجود تم ہی سب سے پہلے انکار نہ کرو۔ بعض کہتے ہیں باقی ضمیر کا مرج قرآن ہے اور پہلے آ بھی چکا ہے، بما انزلت، اور دونوں قول و تر حقیقت سچے اور ایک ہی ہیں۔ قرآن کو ماننا رسول کو ماننا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق قرآن کی تصدیق ہے۔ اول کافر سے مراد بنی اسرائیل کے اولین منکر ہیں، کیونکہ کفار قریش بھی انکار اور کفر کر چکے تھے، لہٰذا بنی اسرائیل کا انکار اہل کتاب میں سے پہلی جماعت کا انکار تھا، اس لیے انہیں اول کافر کہا گیا۔ ان کے پاس وہ علم تھا جو دوسرے کے پاس نہ تھا۔ میری آیتوں کے بدلے تھوڑا مول نہ لو، یعنی دنیا کے بدلے جو قلیل اور فانی ہے۔ میری آیات پر ایمان لانا اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا نہ چھوڑو، گرچہ دنیا ساری کی ساری بھی مل جائے، جب بھی وہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، اور یہ خود ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس علم کو جس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوئی ہے اس لیے سیکھے کہ اس سے دنیا کمائے، وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا۔ علم سکھانے کی اجرت بغیر مقرر کیے ہوئے لینا جائز ہے۔ اسی طرح علم سکھانے والے علماء کو بیت المال سے لینا بھی جائز ہے، تاکہ وہ خوشحال رہ سکیں اور اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ اگر بیت المال سے کچھ مال نہ ملتا اور علم سکھانے کی وجہ سے کوئی کام دھندا بھی نہ کر سکتے تو پھر اجرت مقرر کر کے لینا بھی جائز ہے۔ اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور مجہور علماء کا یہی مذہب ہے۔ اس کی دلیل بھی وہ حدیث بھی ہے جو صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے ہے کہ انہوں نے اجرت مقرر کر لی اور ایک سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر قرآن پڑھ کر دم کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ قصہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا، یعنی جن چیزوں پر تم اجرت لے سکتے ہو ان سب میں زیادہ حقدار کتاب اللہ ہے۔ دوسری مطول حدیث میں ہے، ایک شخص کا نکاح ایک عورت سے آپ کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، حدیث، میں نے اس کو تیری زوجیت میں دیا اور تو اسے قرآن حکیم جو تجھے یاد ہے اسے بطور حق مہر یاد کرا دے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے، ایک شخص نے اہل صفا میں سے کسی کو قرآن سکھایا، اس نے اسے ایک کمان بطور ہدیہ دی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا، اگر تجھے آگ کی کمان لینی ہے تو اسے لے، چنانچہ اس نے اسے چھوڑ دیا۔ حضرت ابی بن کعب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی ہی ایک مرفوع حدیث مروی ہے۔ ان دونوں احادیث کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے خالص اللہ کے واسطے کی نیت سے سکھایا، پھر اس پر تحفہ اور ہدیہ لے کر اپنے ثواب کو کھونے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ شروع سے ہی
اجرت پر تعلیم دی ہے تو پھر بلا شک و شبہ جائز ہے۔ جیسے اوپر کی دونوں احادیث میں بیان ہو چکا ہے، واللہ عالم صرف اللہ ہی ہے۔ ڈرنے کے یہ معنی ہیں کہ اللہ کی رحمت کی امید پر اس کی عبادت و طاعت میں لگا ہے، اور اس کے عذابوں سے ڈر کر اس کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے، اور دونوں حالتوں میں اپنے رب کی طرف دیے گئے نور پر گامزن رہے۔ غرض اس جملہ سے انہیں خوف دلایا گیا کہ وہ دنیاوی لالچ میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کو جو اس کی کتابوں میں ہے نہ چھپائے، اور دنیوی ریاست کی طمع پر آپ کی مخالفت پر آمادہ نہ ہوں، بلکہ رب سے ڈر کر اظہار حق کرتے رہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی آیت نمبر 40 سورۃ بقرہ کی۔